کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے کوئی معلوم، کسی سورس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ یہ پانی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو کچھ دن گزرے تو جرہم قبیلہ، یمنی قبیلہ شام کی طرف جا رہا تھا، تو اس علاقے سے گزرے تو پانی ختم ہو گیا، تو پانی کے لیے ان کے سردار نے دیکھا تو یہاں پرندے گردش کر رہے تھے۔ اس نے کہا پرندہ ہمیشہ پانی پہ ہوتا ہے، کوئی جاؤ جا کے پتہ کرو شاید یہاں پانی ہو۔ تو وہ 3-4 آدمی آئے تو دیکھا تو پانی کا کنواں، اور انہوں نے جا کے واپس خبر دی تو وہ پورا قافلہ آ گیا اور آ کر کہا بہن جی ہم یہاں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لیکن پانی پہ قبضہ میرا ہوگا۔ ان کا نہیں، بس ہمیں پینے کے لیے چاہیے۔ تو اس طرح اللہ نے یہاں آبادی فرمائی اور قبیلہ جرہم یہاں آ کے آباد ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں پروان چڑھے۔ یہ یمنی قبیلہ تھا۔ 1 سال کے بعد اجازت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کے ملاؤ، اور اجازت کیسے ملی؟ سواری سے نہیں اترنا، بس بیٹھے بیٹھے مل کے واپس آ جاؤ۔ تھوڑا تصور تو کرو کہ ایک 90 سال کا بوڑھا آدمی، تھوڑا تصور تو کرو کہ ایک 90 سال کا بوڑھا آدمی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پاتھ ٹو مدنی کو سبسکرائب کریں۔ مولانا صاحب کا اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں، اس بیان کو آگے شیئر ضرور کریں۔ نیکی کی بات کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور گھنٹی والے بٹن کو آپ لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ہمیں یہ لازمی بتائیں کہ آپ کو مولانا صاحب کا یہ بیان کیسا لگا۔ جزاک اللہ خیر۔ پہلا جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہوگی ہم اگر تصور میں لانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو آدم کو اتارا سری لنکا، وہاں سے چلایا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ۔ کون رہبر تھا، کس طرح وہ یہاں پہنچے ہوں گے، اور یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشیب ہے، نیچے ہے، اس وقت تو بہت ہی نیچے تھا۔ یہ صفا مروہ اور جبل ابی قبیس، جبل قیقعان پرانا نام ہے، اس طرف ان کے درمیان یہ پیلی کی طرح وادی تھی۔ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام سے گھر بنوایا بے بکہ، بکہ کہتے ہیں گردن ٹوٹنے کو۔ اتنی مشقت تھی کہ اور ازدحام کو، رش کو بکہ کہتے ہیں، رش ہو جانا۔ تو اس وقت تو آدم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ نے نام لیا بے بکہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حج کروائے اس کے، وہ ہندوستان سے آتے تھے اور یہاں حج کر کے جاتے تھے، اور
دونوں کی قبریں اب ادھر ہی ہیں کہیں اسی ارض مقدس میں ہیں، واللہ عالم کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ۔ ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے، جبکہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہ سارا گھر بہہ گیا تھا اور صرف ایک ٹیلا تھا بس۔ اور آپ اس آیت پہ غور کریں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت۔ ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں کہا، بنیاد آدم علیہ السلام والی تھی۔ جو بنیاد کھود کے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی اس پر دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ بنیاد نہیں ہلی، یعنی اور وہ آج تک وہی بنیاد ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑا گیا، تو سارے ڈر رہے تھے کہ کیسے کریں، کچھ ہو نہ جائے۔ تو حارث بن نضر ایک قریشی تھا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے لیے ہی توڑ رہے ہیں، اور اس نے خود آل ماری تو کچھ ہوا نہیں۔ تو انہوں نے سارا اوپر کی دیواریں توڑ دیں، اور جب وہ آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ ماری نا کدال، تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بالکل ڈارک ہو گیا۔ تو یہ اللہ یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم بنیاد وہ آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیان من البیت نہیں فرمایا، قواعد، بنیاد کے اوپر انہوں نے دیواروں کو اٹھایا۔ تو جب اس وقت ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے کیا نظام چلایا کہ حضرت ہاجرہ کو بیٹا دیا، سارا کو نہیں دیا۔ سارا تو آپ کی ایج فیلو تھی، 80+ دونوں تھے، ہاجرہ ہوں گی 24-25 سال کی۔ ہاجرہ ان کو کہتے ہیں ہجرت کی وجہ سے، نام ان کا اصل کوئی اور ہے، ہجرت کی انہوں نے اس لیے ان کا نام ہاجرہ ہے۔ میں نے پڑھا تھا لیکن میں تو اچانک بولتا ہوں اپنی یادداشت پر، تو وہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا ہے۔ نام ہاجرہ نہیں تھا، یہ ٹائٹل ہے ان کا ہاجرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کے دل میں نا وہ ایک دکھ ڈال دیا، وہ کہیں مجھے یہ بچہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو مجھ سے دور کرو۔ ان کو یہ تھا کہ یہ بعد میں آئی، اس کو ہو گیا اور مجھے نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ تو وہ دل کو پکڑ لیا تھا انہوں نے، کب دعائیں مانگنی شروع کی۔ 20-25 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 84 عمر میں بیٹا ہوا، 84 سال کی عمر میں۔ تو اس نے تو دل پہ قبضہ کر لیا، ان کا دل نہ چاہے۔ تو جبریل آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سارا کہہ رہی ہے ویسے کرو، اس کو دور لے جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کدھر لے جاؤں؟ کہ جبریل آئے گا اور وہ راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر آگے آگے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر پیچھے پیچھے، بچہ گود میں، ہاجرہ پیچھے، اور اب آپ
فلسطین سے یہاں کا سفر جبریل چاہتے تو یوں اٹھا کے لے آتے، لیکن اللہ نے اسباب کا نبیوں کو بھی پابند بنایا ہے۔ اب دیکھیں مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو براق پہ لے گئے اور اوپر اپنے قدرت سے لے گئے، نہ جبریل نے پکڑا، نہ جبریل نے اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، کن فیکون کے ساتھ اوپر گئے، جبریل کے محتاج ہو کر نہیں گئے۔ تو سارا یہ سفر کروایا۔ تو اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ آپ لوگ گئے ہو، کتنا کچھ سبزہ ہے وہاں آج بھی ہے، گئے ہو نا اردن؟ ہاں جی 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 جی، کتنا کچھ سبزہ ہے، خشک پہاڑ ہیں بالکل۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اب وہاں سے وہ چلتے ہیں اور چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن لگے ان کو، کوئی راستہ نہیں، کوئی پہلے سے راستہ ڈیزائن کوئی نہیں نا، تو کس طرح انہوں نے وہ سفر طے کیا ہوگا؟ کن فیکون سے نہیں ہوا۔ جبریل بھی انسانی شکل کی مشقت برداشت کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، احد کی جنگ میں آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، وہ کون تھے؟ آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی، کہ ادھر جبریل تھے، ادھر میکائیل تھے۔ جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر انسانی طاقت ہوتی ہے، فرشتے والی نہیں ہوتی، فرشتے والی نہیں ہوتی، انسانی طاقت ہوتی ہے۔ ان کو چونکہ جنس تبدیل کر دی نا، تو پھر اسی ہی کے اثرات۔ وہ بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے آپ کے دائیں بائیں، کہا ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ تو جبریل ایسے نہیں کہ اڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ اسی مشقت سے گزر رہے تھے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے۔ جب چلتے 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 سوچو کتنے دن گزرے ہوں گے، اور سارے راستے میاں بیوی کیا سوچتے ہوں گے، کدھر لے جا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں۔ فلسطین کا پرانا نام تو کنعان ہے، کنعان تو آباد تھا۔ تو وہاں سے چلتے 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 جب یہاں 4 پہاڑوں میں پہنچے، جو ایسے گول پیالہ بناتے ہیں، اور اس پیالے کے سینٹر میں گہرائی ہے، گہرائی، اور وہ ایک ٹیلہ سا ہے جس پر بیت اللہ آدم علیہ السلام نے بنایا۔ وہاں کہنے لگے یہاں اتار دو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل آ گیا، پانی کا فرشتہ آ گیا، حکم دیں، اجازت دیں کہ اما الیکم فلا، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے مجھے، اما اللہ فنعم، ہاں اللہ کا محتاج ہوں۔ تو اطمینان سے آگ میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا۔ جب یہاں جبریل نے کہا کہ یہاں اتار دیں تو ایک دم کہا یہاں کیسے اتار دوں؟ آگ سے خوفناک منظر نظر آیا، یہاں کیسے اتار دوں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان۔ جبریل بولے آپ کے اللہ کی منشا یہی ہے، اس بچے سے آخری نبی دنیا میں آئے گا، آپ ان کو یہاں اتاریں اور چلے جائیں۔ تو وہ کچھ تھوڑا سا جو تھیلے میں کھانا تھا، مشکیزے میں پانی تھا، اور کوئی چیز تو تھی نہیں جس سے وہ کوئی جھونپڑی بناتے، کوئی رہنے کا کمرہ بناتے۔ ایسے یہ کیکر کے درخت راستے میں دیکھتے آئے نا آپ، اتنے یہی درخت ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ایک درخت کے نیچے بٹھا کے، اور جب واپس مڑے تو
حضرت حاجرہ کی گود میں بچہ تھا، وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ تو حکم آ گیا کہ خاموش رہنا ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ وہ کہا الا منتقلنا، ہمیں کن کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ خاموش چلتے چلتے، اب یہ کوئی ٹنل تھوڑی تھی، ایک پہاڑ پر چڑھے، اس سے اترے، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر اس سے اترے، پھر قدئی پہنچے۔ قدئی یہاں سے 4-5 میل ہے، جہاں اب وہ انہوں نے زمزم کے کنووں کا پانی پہنچایا ہوا ہے، پہلے یہاں برتے تھے سامنے، وہاں برتا وہ قدئی ہے۔ تو یہ آج کا قدئی تو نہیں تھا نا، 3500 سال پہلے کا قدئی تھا۔ تو وہاں پہنچ کے ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے نہ حکم آیا ہو۔ تو پھر ان کا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سر ہلایا، انہوں نے ایک دم ایسے سینہ تان کے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، عجب ماں تھی اور عجب تاریخ ہے، سبحان اللہ سبحان۔ تو ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، پہلے تو پیدل چل رہے تھے، اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، اور حاجرہ ایسے کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ پہاڑی پر چڑھے اور یوں اتر گئے۔ تو اب دیکھنے والا تو منظر سارا ختم ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی، پھر اور ادھر مڑ کر پھر ایسے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ وہاں دعا نہیں مانگی آگ میں جاتے ہوئے، یہاں دعا مانگی کہ ایسا خوفناک منظر تھا کہ آگ سے بھی زیادہ، اور ایک معصوم بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، زیادہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے کا بچہ ہے۔ یا اللہ تیرے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے، اب تو جان تیرا کام جانے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام تو جا رہے ہیں واپس آبادی کی طرف، حاجرہ کس جذبوں سے واپس لوٹی ہوگی؟ تھوڑا آپ تصور کریں کہ وہ جو واپس جا رہی ہیں، 3-4-5 میل کا فاصلہ طے کر کے اسی کنویں میں، تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ اور وہاں جا کر وہ اکیلی بیٹھی، تو جب رات آئی ہوگی اور کالے پہاڑ اور کالی رات اور سنسناتی ہوا، اور آج سے 3500 سال پہلے، ستارے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے یہ بی بی کون ہے؟ اس گھپ اندھیرے میں ان پہ چراغ جلانے کی بھی کوئی شے کوئی نہیں، پتہ نہیں چاندنی رات تھی یا اندھیری رات تھی، کیا سما ہوگا وہ ان کے اوپر، اور وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری ہوگی۔ پھر ایسی کتنی راتیں گزاری انہوں نے، کوئی ایک رات تو نہیں۔ پھر جب سورج نکلا ہوگا اور اس نے پتھروں کو گرمایا ہوگا، اور پہاڑ بھی آگ بن گئے، پتھر بھی آگ بن گئے، زمین بھی آگ بن گئی، ایک کیکر کے نیچے، تو آج کل کیکروں کا یہ حال ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس شدید گرمی میں اس بی بی کا دن کیسے گزرا ہوگا؟
کی رات کیسے گزری ہوگی. 3 دن کے بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا, اللہ اکبر, اور چھاتیوں میں دودھ اپنے آپ ختم ہو گیا چونکہ کوئی منہ میں گیا ہی کچھ نہیں. تو وہ بچہ جب رو رہا ہوگا اور ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا تو ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. یہاں تو میری بچے کی دادی کو بلا دو, نانی کو بلا دو, خالہ کو بلا دو, پھوپھی کو بلا دو, ابا کو بلا دو, چاچے کو بلا دو. وہاں کون تھا؟ کتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے. آپ جانتے ہیں جب کوئی بڑی, یہ جو بلڈنگیں میرے سامنے بنی ہیں, کیونکہ میں ہر سال آتا تھا, 89 سے بننا شروع ہوں, اتنے گہری بنیادیں تھیں. تو ایسے اوپر سے میں دیکھتا تھا, میں کہا یا اللہ اتنے گہرے کھڈے یہ کیا کر رہے ہیں. اس کو تو پتہ نہیں تھا جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اتنی گہری بنیاد ہوتی ہے. تو آخری نبی کو لانا تھا نا, تو اس کے لحاظ سے قربانی کی بنیاد قائم کی گئی. اس سے کم پر آخری نبی کا وجود بن ہی نہیں سکتا. جیسے لوہا ہے نا, ایک اس پر 1300 سینٹی گریڈ پر وہ پگھلتا ہے, اس سے کم پر وہ پگھل سکتے نہیں, وہیں تک لے جانا پڑے گا. آخری نبی کو لانے کے لیے اتنی بڑی قربانی تک پہنچانا ضروری تھا. اس کے بغیر آپ کا وجود آ ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر جو اس اماں نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی, تصور کرو, اور وہ بی بی دوپہر کے وقت میں صفا پہ اسے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, اس کو 110% یقین ہے, لیکن دل بے قرار و مجبور کے ہاتھوں بے بس ہو کر پہلے صفا پہ چڑھی, ایسے دیکھ رہی ہیں شاید کوئی ہو. پھر جب وہ نیچے اترتی ہیں تو نشیب آ جاتا ہے, بچہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ سے پھر اب دوڑ لگاتی ہیں کہ بچہ نظر آئے. جب وہ نظر آنے لگتا ہے پھر وہ آہستہ ہو جاتی ہیں. جب اللہ کے نبی صحیح فرما رہے تھے اور اس جگہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی بڑی مشقت سے یہاں اس وادی کو پار کرنا پڑتا ہے. لا یقطع الا جدا, پہلی صحیح جواب فرما رہے تھے حج کے اندر, چونکہ اس وقت تو یہ کوئی رستہ تو نہیں تھا, ایسے پتھر ہی تھے. تو اماں ہاجرہ نے کس طرح وہ طے کیا ہوگا. پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں, پھر ایسے دیکھتی ہیں, پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے. 7 چکروں پہ پھیپھڑے جواب دے گئے. شکر کریں وہ 7 پر جواب دے گئے, اگر وہ 14 کر دی تو ہمارے تو ہم تو اس اے سی میں پھیپھڑے ہمارے پھٹ جاتے. 7ویں چکر پر وہ بے بس ہو گئیں اور گر پڑیں, اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس چلی جاؤں. ان کو یہ خیال تھا کہ بس میں یہاں مر جاؤں, وہ وہاں مر جائے, میں اس کو مرتے دیکھ نہیں سکتی. تو ایسی کیا ہے وہ, ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے, انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. مسرور انور کا شعر ہے, اللہ اس کی قبر روشن کرے. کیا شعر ہے. ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے, انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. تو وہ ماں نے ایسے دیکھا کہ میں آخری نظر ڈال لوں, تو وہاں ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا. وہ جب دیکھا ایک کوئی مرد کھڑا ہے تو وہ مردہ جسم میں جان آ گئی, یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس. اور پھر دوڑ لگائی, جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا, آگے کیا ہو چکا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا.
جب وہ پہنچے ہیں تو آدمی غائب اور اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی ایسے، آج تک اس کے سورس کا پتہ کوئی نہیں، آج تک۔ اب تو جیولوجسٹ ہیں جو زمین کی تہ تک دیکھ لیتے ہیں، طائف تک انہوں نے ریسرچ کی ہے، کوئی سورس نہیں ہے۔ اور نہ اس میں مچھر ہوتا ہے، نہ کیڑے ہوتے ہیں، نہ مکوڑے ہوتے ہیں، نہ کائی لگتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ اور 3500 سال سے یہ پانی ہے۔ تو وہ ایسے ابل رہا تھا، ایسے ابل رہا تھا۔ تو عبرانی میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا۔ کہتے آپ نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، کاش وہ زمزم نہ کہتی تو پوری نہر دریا اللہ چلا دیتا۔ نہر دریا کو کہتے ہیں، اللہ پورا دریا چلا دیتا، پر اللہ کی منشا نہیں تھی دریا چلانے، تو وہ اندر طے مار گیا۔ یہ ایک انجینئر تھے علی گڑھ کے، 90s کی بات، تو وہ زمزم کے کنویں پر تھے، تو انہوں نے مجھے لا کے اندر کی فوٹوز دکھائیں۔ اس کی جو ایسے گول دیوار ہے نا، اس میں سوراخ ہیں، سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، اتنا بڑا ہے، باقی اتنے ہیں۔ جو ہی موٹر چلتی ہے تو ان سے پانی نکلتا ہے ایسے طوفان کی طرح۔ پورا سال موٹر چلتی رہے تو پانی نکلتا رہے گا۔ آج کے دنوں میں 24 گھنٹے چلتی ہے، 24 گھنٹے پانی ٹھاٹھے مارتا نکلتا ہے، اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں وہ جھرنے بند ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے کوئی معلوم، کسی سورس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ یہ پانی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو کچھ دن گزرے تو جرہم قبیلہ، یمنی قبیلہ شام کی طرف جا رہا تھا، تو اس علاقے سے گزرے تو پانی ختم ہو گیا۔ تو پانی کے لیے ان کے سردار نے دیکھا تو یہاں پرندے گردش کر رہے تھے۔ اس نے کہا پرندہ ہمیشہ پانی پہ ہوتا ہے، کوئی جاؤ جا کے پتہ کرو شاید یہاں پانی ہو۔ تو وہ 3-4 آدمی آئے تو دیکھا تو پانی کا کنواں، اور انہوں نے جا کے واپس خبر دی تو وہ پورا قافلہ آ گیا اور آ کر کہا بہن جی ہم یہاں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لیکن پانی پہ قبضہ میرا ہوگا۔ ان کا نہیں، بس ہمیں پینے کے لیے چاہیے۔ تو اس طرح اللہ نے یہاں آبادی فرمائی، اور قبیلہ جرہم یہاں آ کے آباد ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں پروان چڑھے۔ یہ یمنی قبیلہ تھا۔ 1 سال کے بعد اجازت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کے ملاؤ۔ اور اجازت کیسے ملی؟ سواری سے نہیں اترنا، بس بیٹھے بیٹھے مل کے واپس آ جاؤ۔ تھوڑا تصور تو کرو کہ ایک 90 سال کا بوڑھا آدمی بیت المقدس سے چلتا ہے اور مہینے کا سفر طے کر کے آتا ہے، اور اونٹنی کو بٹھاتا ہے، اور جب سے وہ گئے تھے ہاجرہ کی نظریں وہیں رہتی تھیں کہ یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے گئے تھے۔ اور جب ایک دن ان کو وہاں سے آتے دیکھا تو ان کے دل پہ کیا خوشیاں گزری ہوں۔ جب اونٹنی کو بٹھا کر کہا نیچے آئیں تو کہا اترنے کی اجازت نہیں۔ تو کہنے لگے آپ کا سر منہ پاؤں ہاتھ دھو دوں یہ اجازت ہے؟ کہا ہاں۔ تو ان کو اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ان کے منہ دھویا، سر دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، بچوں کو گود میں دیا، انہوں نے پیار کیا، واپس چلے۔
پھر بیچ میں 6 سال کا وقفہ ہے کہ جاؤ اب ذبح کر کے آؤ. اللہ اکبر اللہ. یعنی کیا عجیب کہانی ہے بیٹا, کبھی غور کیا کرو. ہمیں تو اللہ ایسے پھولوں کی طرح لے کے چل رہا ہے. عمر کیا ہے اس وقت ان کی, کوئی 96 سال عمر ہے. جاؤ ذبح کرو. اب ایک آدمی چھری اپنی جیب میں ڈال کر 1 مہینے کا سفر کرتا ہے کہ میں بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہا, بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں, تو ان کے اندر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہر قدم پر, ہر لمحے پر کتنے لاکھوں خیال آتے ہوں گے, جاتے ہوں گے. کیسے کروں گا, کیا ہوگا؟ میں تو اپنے جو قربانی کے بکرے ہیں وہ ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. مجھے اتنا وہ دل میرا وہ مٹھی میں آ جاتا ہے. حالانکہ حکم ہے کہ اپنی قربانی کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھو, مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. تو وہ 96 سال کا بوڑھا بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو اس کے اندر تصورات کی کیسی دنیا ہوگی. یہاں پہنچتے ہیں, بیوی کو بھی نہیں بتاتے میں کس لیے آیا ہوں. 1 دن رہتے ہیں, 2 دن رہتے ہیں, 3 دن رہتے ہیں, پتہ نہیں. کہتے ہیں بچے کو تیار کرو, میں اسے سیر کرانے لے جاتا ہوں. اور ان کو وہ بچہ بھی بڑا خوش کہ میرا ابا مجھے لے کے جا رہا. اور مینا پہنچ گئے. میں نے وہ جگہ دیکھی, اب تو پہاڑ انہوں نے پلین کر دیے سارے. وہ ایسے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک جگہ تھی. وہاں جا کے کھڑے ہو گئے باپ بیٹا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اللہ اکبر, اتنی طاقت ہے الفاظ میں. انی, بیٹا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, یقین میں نے خواب دیکھا ہے اور یقیناً تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر, دیکھ تیری کیا رائے ہے. یہ کس لیے پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ تو کہے گا نہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا. اس لیے پوچھا کہ خوشی سے راضی ہے تو ذبح اور طرح کروں گا, اور اگر زبردستی کرنی پڑی تو پھر ذبح اور طرح کروں گا. اس لیے کہا فانظر ماذا ترى. اور اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں باپ کا کوئی کردار کوئی نہیں, صرف ماں کا کردار ہے. ماں اور بیٹا جب خالص ہوتے ہیں, ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بہت ڈسٹرب کر دیتا ہے میاں بیوی کے تعلق کو, میاں بیوی اولاد کے تعلق کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے. یہ انڈین کلچر ہے, اسلامی کلچر نہیں ہے. تو وہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یا ابا تفعل, بابا ابا تے کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے, مطلب ہے فوری کر, افعل, فوراً کر. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. تو دیکھے گا میں کیسا صبر کر کے دکھاتا ہوں. عمر کیا ہے؟ 6 سال. تو ابراہیم کہنے لگے بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں. آپ مجھے ذبح کریں گے, آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا, اللہ آپ سے بہتر ہے, اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر ایک دم کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے کہ وہ بڑی غمگین ہوگی. تو اپنا کرتا اتارا, کہ یہ کرتا رکھ لو اور میری ماں کو دے دینا, جب مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے گی. اور مجھے الٹا لیٹاؤ, سیدھا نہ لیٹاؤ, کہیں تیری نظریں میرے چہرے پر پڑیں
اور تیرا دل نہ ہل جائے، اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ دو کہ میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں گے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ فلما اسلما، جب دونوں متفق ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کی وصیت پر عمل کیا، ماتھا زمین پہ لگا دیا اور اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر اور سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں بال، اور یوں آسمان کو دیکھنا ہی تھا کہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک اس موقع پر، ایک جب طائف میں پتھر پڑے ہمارے نبی کو، تو کہنے لگے یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، یہ دیکھ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اور اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے۔ اللہ اکبر، آسمان والے کا حکم آ گیا، نہیں چلے گی، نہ یہاں کوئی لوہا آیا، نہ لوہا موم بنا، چھری تیز دار چھری تھی اور گردن نرم گردن تھی، لیکن نہیں چلا رہے ہیں اور نہیں چل رہے، آنکھوں پہ پٹی تھی۔ آخر 2-3 دفعہ جب ناکام ہو گئے تو اٹھے اور چھری کو پتھر پہ تیز کیا، پھر اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں ہے، یہ چھری پار نہ ہو جائے، فوراً جنت سے چھترا لو۔ اس لیے آپ ہمیشہ قربانی میں 2 چھترے ذبح کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک امت کے لیے۔ بس جو ہی ایسے چھری پھیری ہے تو جبریل کھینچ لیا اسماعیل کو اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے سمجھا ذبح ہو گیا، تو جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل نے کہا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہم پڑھتے ہیں حج میں۔ تو جب انہوں نے کپڑا اتارا تو سامنے چھترا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے۔ یہ بنیاد ہے اس بیت اللہ کی۔ کیا کہانی ہے، اپنے ان واقعات میں عبرت ہے بیٹا، ان کو پڑھا بھی کرو، سنا بھی کرو، ایمان تعدق۔ آپ سب رو رہے ہو، میں نے کوئی جادو تو نہیں کیا، لیکن ان واقعات میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کہاں سے گزارا اور کیسے گزارا۔ اس لیے ہم نے کہا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ، ان کو بھی ذبح کرنے لگے تھے نا ان کے والد عبد المطلب۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَجِّلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ،
میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ، تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں، ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کروں گا، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے۔ اے الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں؟ سوالیہ انداز۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالہا انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لہا رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا۔ اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اللہ۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتے ہی کوئی نہیں، مجھے مانتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا۔ سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے۔ تو کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنا، پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا۔ والجبال اوتادا،
میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا، وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا، وجنات الفافا، اور باغات بنائے، تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان بھی اس کا، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ وہ کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، تم زور سے بولو میری طرح، یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتہ چلا؟ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، چونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اخفا، اخفا کہتے ہیں دل کی بات کو، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو، اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو۔ ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے۔
یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو. یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے. یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو. قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو بھائیو، یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے. کوئی شریک ہے؟ لا شریک لہ. کوئی وزیر ہے؟ لا وزیر لہ. کوئی مثل ہے؟ لا مثل لہ. کوئی مثال ہے؟ لا مثال لہ. کوئی مقابل میں ہے؟ لا ند لہ. کوئی ٹکر میں ہے؟ لا ضد لہ. کوئی ہمسر ہے؟ هل تعلم لہ سمیہ. الغنی لا ظہیر لہ، العلی لا سمیع لہ. لا 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 لا، ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے. موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر، مختصر بتائے. یحیی و یمیت، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں. کیسے دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. موت کیسے آتی ہے؟ تو کہ میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں، موت آ جاتی ہے. جسم سے روح کو نکالنے والا اللہ ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں، جسم بے جان کرتا ہوں. ڈاکٹروں کی ٹیم اوپر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے، اور میرا امر آ چکا، روح نکالو. تو میں نکال رہا ہوں، تم لوٹا کے دکھاؤ. مارنے والا اللہ ہے. موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله